ایک بھائی کا درود پاک کا سفر انہی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے درود شریف میرا ہم سفر ہے، مگر پچھلے 4 سال میں درود شریف پڑھنے کے ساتھ درود شریف کی دعوت کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں تحریر فرما کر مجھ پر اور میری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں پر احسان عظیم فرمایا۔ الحمدللہ۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک درود شریف میرا ہم سفر رہا، اور مکہ مکرمہ سے میری اس مبارک تحریر جو میں آپ کے لیے لکھنے کی سعادت اس وقت حاصل کر رہا ہوں اس وقت تک درود شریف میرا غم گسار، تنہائیوں میں میرا ساتھی اور میرے دل کا قرار بن گیا۔ مجھے میرے اللہ سونے نے عام سے خاص کرنا تھا، اس لیے مجھے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور جب اس خاص سے بھی خاص ترین کرنا تھا تو پھر پڑھوانے کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ اور وہ خاص میں ایسے ہوا کہ آج مجھے لوگ درود شریف کے نام سے جانتے ہیں اور کوئی مجھے نہیں جانتا۔ درود شریف کی دعوت کے مبارک سفر میں اپنے کچھ مشاہدات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تحریر کر رہا ہوں۔ درود شریف کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ۔ ایک دن میں اسی فکر میں سو گیا کہ میں تو اتنا درود پاک ہدیہ کرتا ہوں، نہ جانے میرا ہدیہ قبول بھی ہوتا ہوگا یا نہیں۔ اسی کیفیت میں روتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورے آسمان پر درود شریف لکھا ہوا ہے۔ پھر اگلے دن میں نے اپنے دوست سے اس مبارک خواب کا اور درود شریف کا ذکر کیا تو وہ خوشی میں جھوم اٹھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آسمان پر درود شریف پڑھا تھا وہ درود شریف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دوست کو عطا ہوا، اور مجھے اشارہ مل گیا کہ میرا ہدیہ قبول بلکہ مقبول ہو چکا ہے۔ پھر کیا ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کس کس سے ملاقات کا شرف بخشا گیا، کیا کیا نوازشیں ہوئیں۔ وہ آپ سب بھی درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی جھولی بھی بھرتی جائے گی، بلکہ درود شریف پڑھنے کی توفیق ہی اسے ملتی ہے جسے چن لیا گیا ہو۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، درود شریف عطا کا سفر ہے۔ درود شریف کی دعوت کے متعلق میں اپنا دوسرا خواب آپ کے لیے تحریر فرمانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں الحمدللہ۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک سفید شیشے میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے ایک اژدہا جس کے منہ سے اور چھوٹے چھوٹے سانپ نکل رہے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو دیکھا، جبکہ میں ان سب سے محفوظ ہوں اور میں لوگوں کو اس طرح سے بچا رہا ہوں، ان سب کو تنبیہ دے رہا ہوں کہ سب بچ جاؤ۔ خواب میں موجود سانپ فتنے اور شیطان کا شر تھے، جس سے میں لوگوں کو درود شریف کی دعوت کی برکت سے محفوظ کر رہا تھا الحمدللہ۔ درود شریف کی دعوت کی برکت سے مجھے ایک اور خواب یاد آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور احسانوں کو یاد کرتے ہوئے میں درود شریف پڑھتے ہوئے سو گیا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ قحط سالی ہے اور لوگ مر رہے ہیں، بھوک ہے پیاس کی وجہ سے، مگر میں تندرست اور توانا ہوں، یعنی کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، جبکہ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ تبھی مجھے دیکھ کر سب میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور میں چلتا جاتا ہوں کہ میرے سامنے ایک خوبصورت درخت ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں اسے ہلانا شروع کر دیتا ہوں کہ پھلوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی جھولیاں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی رقص کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھانے میں مصروف، اور میں اونچی آواز میں نعرہ لگاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم۔ قاسم یعنی کہ بانٹنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم ہیں۔ یہ وہ 3 مرتبہ خواب میں بھائی صاحب جن کا میں مشاہدہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں سفر درود پاک کا، انہوں نے خواب میں 3 مرتبہ یہ نعرہ لگایا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے پھل تھے جن کے ہر طرف ڈھیر لگ چکے تھے۔ میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پھر درود شریف پڑھنے لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو درود پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ صبح ہوتے ہی مجھے کچھ خریدنا تھا، مگر میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے نماز ادا کی اور اپنے معمول کے ذکر کرنے کے بعد میں سو گیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم مجھ مسکین گنہگار پر پڑ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا میں جس بستر پر لیٹا ہوں اسی بستر پر ایک گفٹ پڑا ہے جس پر گلابی یا سرخ ربن لگا ہوا ہے، یعنی کہ ایک بیڈ کے اوپر انہوں نے گفٹ دیکھا جس کے اوپر پنک کلر کا ربن لگا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسے کھولتا ہوں تو اس پر وہ مبارک درود شریف لکھا ہوا ہوتا ہے جو میں پڑھتا ہوں، اور بہت خوبصورت تحریر میں وہ درود پاک لکھا ہوتا ہے ریڈ کلر کی انک سے۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں اور اپنے گفٹ کو محبت سے ادب سے مزید کھولتا ہوں تو اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کیفیت، وہ لمحات، وہ عام سے خاص کا سفر، وہ عطا کا سفر، وہ محبت کا سفر، وہ غم میں میرا ہمنوا درود شریف ہی تو تھا اور ہے بھی۔ صبح ہوتے ہی مجھے کسی نے پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ تمہیں ضرورت تھی نا، یہ لو پیسے اور میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں۔ اس طرح سے درود شریف کی دعوت کی برکت سے میری زندگی بہار ہو گئی۔
جسے کبھی کوئی خزاں مات نہیں دے سکتی۔ میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب بھی درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود شریف کی دعوت، جنہیں آپ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں درود شریف کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بھائی جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا اور چاہا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی دعائیں پوری فرمائے۔ آپ سب میری دعاؤں پہ آمین بول دیجئے، جانے کس کی آمین پہ اللہ تعالیٰ کن فرما دیں اور سب کے لیے یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ محمد بلال خان ماشاءاللہ سے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ ساجد اعظم بہن کو اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی کی فیملی کے لیے جو بھی دعا انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی حاضری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا بلاوا بھیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در پہ حاضری کا ہم سب کو شرف عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو بلاوا آئے، آمین۔ نصرت سلیمان بہن کی شادی کا سبب بہت اچھا بن جائے، جو دشمن ان کا پیچھا کر رہے ہیں، جو ان کے خیر خواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کا پیچھا چھڑوائے۔ جس کو جو تنگ کر رہا ہے، میری دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو اچھے لوگوں سے آپ سب کا واسطہ پڑے، آمین۔ طاہرہ پروین بہن کی نیک نصیب کے لیے آپ سب لوگ دعا پہ آمین بول دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بھی نصیب کھلنے کا جو انتظار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت نیک اور اچھے رشتوں کا بندوبست فرمائے، آمین۔ اویس بن علی، اللہ تعالیٰ ان کا بزنس سیٹ کر دیں۔ سمینہ شاہ بہن کا بیٹا بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی آنکھوں کی روشنی بحال رکھے، آمین۔ صوبیہ خان بہن کا قرضہ دور ہو جائے، رزلٹ اچھا آ جائے اور ان کو بہت اچھی جاب مل جائے۔ آپ میں سے جو جس دعا کے لیے بھی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی آپ سب کی نیک اور جائز دعائیں قبول فرمائے، سب کے غم کو خوشیوں میں بدل دیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنائے، انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے اور میری فیملی کو بھی، میرے پیرنٹس کو، میرے بہن بھائیوں بچوں کو، سب کو یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔